الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا جانور چوپائے بھی
پریشان ہیں، بلکہ آپ نے سنا ہوگا پانی نہ ہونے کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے کئی جانور مر رہے ہیں۔ جانوروں کے ساتھ ساتھ انسان بھی قحط سالی کی وجہ سے پریشان حال ہے، پریشان ہے۔ ہر آدمی کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ بارش کب ہوگی اور ندیاں کب بھر جائیں گی، تالاب کب بھر جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کوئی چھوٹی بات نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے۔ جس زمین پہ پانی کے لیے انسان بور نکال رہا ہے یا بور نکال چکا ہے، جسے بورویل کہتے ہیں، وہ بھی سن گئے، سنتے ہوئے ہمارے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن انسان کا رونا یہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، چاروں طرف تباہی و بربادی کا عالم، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں۔ بلکہ آپ نے، میں نے بھی اپنے کان سے سنا یا آپ بھی سنا ہوگا، جس پھل کو آم کا بادشاہ کہا جاتا ہے، پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے آم، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جس انداز سے یا جس طریقے سے اس آم کے اندر مٹھاس پیدا ہونی چاہیے، اور جس ذائقے کے ساتھ ایک انسان اس کو کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، آج مارکیٹ کا رونا یہ ہے کہ آم میں کیڑے پڑ جا رہے ہیں، یا وقت سے پہلے درختوں سے آم نیچے گر جا رہے ہیں، اور اس آم کو، اس پھل کو مارکیٹ میں بیچنے والے زیادہ قیمت میں بیچ رہے ہیں، اور وہ ان کی مجبوری ہے کہ زیادہ قیمت میں بیچ رہے ہیں، اور اس کو کھانے والے، خریدنے والے، ان کے زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ بہت ہی قیمت میں آم مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے۔ یہ کئی اسباب ہیں، صرف اسباب ہمارے سامنے ہیں، یہ کس وجہ سے ہے، اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ جبکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و مصدوق ہیں، دنیا کے اندر آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی سچا پیدا نہیں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز اللہ کے رسول علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، حدیثیں اٹھائی، اور آپ علیہ السلام کیا بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قحط سالی، بارش کا نہ ہونا، اور بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے تباہی و بربادی، اور سوکھے پن کی وجہ سے انسان بھی پریشان، جانور بھی پریشان، اور بارش کی نہ ہونے کی وجہ سے ندیوں کا سوکھ جانا، تالابوں کا سوکھ جانا،
آخر کس وجہ سے یہ نوبت کیوں دنیا والوں پر آئی؟ اگر پچھلے واقعات جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی احادیث کے اندر بتایا، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے در بڑے الگ الگ انداز میں بیان کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ تباہی و بربادی، یہ ندیوں کا سوکھ جانا، یہ تالابوں کا سوکھ جانا، آسمان سے بارش کا نہ ہونا، اور ایک قحط سالی، چاہے وہ زمین پر ہو چاہے وہ پانی پر ہو، جس قسم سے بھی عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں تمہارے اعمال کی وجہ سے تم نے اپنے ہاتھوں سے جس قسم سے اعمال زندگی کے اندر تم نے کیا یا کر رہے ہو، اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی کو عام کر دیا۔ ہمارے گناہ اور گناہ کر کے توبہ نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہ جانا، حضور پاک علیہ السلام نے بھی لعنت بھیجی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گنہگاروں پر لعنت بھیجا ہے، اور فرشتوں کی بھی لعنتیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث، سرکار عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر ناپ تول میں کمی ہوگی، ڈنڈی مارنا جسے کہا جاتا ہے، اور آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے، اور آگے فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر سودی کاروبار عام ہو جاتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی کو لائیں گے، بارش کو روک دیں گے۔ بارش ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہماری زبان پر چاہے بوڑھا ہو چاہے اولاد ہو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، سب کی زبان پہ ایک ہی جملہ کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا ہے۔ کیوں روکا ہے اللہ تعالیٰ نے بارش کو؟ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بوڑھے احباب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، زندگی کے اندر بوڑھے احباب جن کی عمر 70 سال 80 سال زندگی کے اندر کبھی بھی انہوں نے نہیں دیکھا اس قسم کے قحط سالی، اس قسم سے جو گرمی، اس قسم سے جو دھوپ۔ اگر ذرا غور کیا جائے اللہ تعالیٰ نے کیوں روکا بارش کو؟ اسباب کیا ہے؟ ہمارے گناہ، ہمارے کرتوت، اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ نہ کرنا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا، آپ جانتے ہیں اللہ کی ولیہ گزری ہے، تہجد کے وقت اٹھتی، اللہ کے دربار میں دعائیں مانگتی کہ اے پروردگارہ، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے، رات ہو چکی، ستارے چھٹک چکے، اے اللہ، دنیا
دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے، پروردگار تیرا دروازہ کھلا ہے۔ اے اللہ میں تیرے دربار میں توبہ کرتی ہوں، مغفرت کی بھیک مانگتی ہوں، اور کبھی یہ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ تیری قدرت ہے کہ آسمانوں کو تو زمین پر گرنے نہیں دیتا، اے اللہ شیطان کی طاقت کو مجھ پر مسلط ہونے نہ دے۔ اللہ کی ولیاں گر گڑاتی، توبہ کرتی، تہجد پڑھتی، اور کچھ ایسے اللہ والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی بدولت اس دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، جبکہ حدیث پاک کے اندر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ جب دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، جب دنیا کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، پوری دنیا کفر میں مبتلا ہو جائے گی، ساری دنیا کافر ہو جائے گی، اور ہوگا بھی قیامت کے قریب دنیا کے اندر ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی، ایک بھی کافر دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا، ہر ایک اللہ کا نام لینے والا۔ ایک وقت وہ آئے گا دنیا کے اندر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں آئے گا، نہیں رہے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو لائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ سر کے قریب کر دے گا، اور لوگ گرمی کی وجہ سے اپنے ہی پسینے میں کوئی ٹخنا تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر الگ الگ انداز میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو سمجھایا کہ لوگوں گناہوں سے بچو اور موت کی یاد کو دل کے اندر تازہ رکھو، اور موت کے بعد کی زندگی، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا امتحان کے لیے، زندگی کو پیدا کیا امتحان کے لیے۔ امتحان یہ ہے زندگی اللہ نے انسان کو پیدا کیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہاں تک تو جانتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے میں نے تیرے لیے آسمان کو پیدا کیا، میں نے تیرے لیے زمین کو پیدا کیا، میں نے تیرے لیے سورج کو پیدا کیا، میں نے تیرے لیے چاند کو پیدا کیا، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تیرے لیے، وقت پر گرمی برستی ہے یہ تیرے لیے، وقت پر بارش برستی ہے بندے تیرے لیے، میں نے تیرے لیے کائنات کو پیدا کیا۔ بتا میری تو کتنی عبادت کرتا ہے، کتنی میری بڑائی بیان کرتا ہے، خیر ساری ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو روک دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا کے اندر یہ گناہ ہو جائیں گے، کون سے گناہ ابھی میں نے بیان کیا، سودی کاروبار عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، ناک توڑ میں
بے شمار حدیث اس سلسلے میں ہمیں ملیں گے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت کو جو شروع کرے ہیں اس ایک جملے سے ویل للمطففین، ویل ہو، خرابی ہو. بلکہ اس ویل کے تعلق سے مفسرین کرام یہ بھی لکھتے ہیں تفسیر کی کتابوں کے اندر جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ویل کے اندر یا خرابی ہے اس انسان کی، اس آدمی کی جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے. شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی برگزیدہ نبی گزرے گے. اس قوم پر جو عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات بھی الگ الگ طریقے سے آتے ہیں، الگ الگ طریقے سے. قوم عاد، قوم ہود اور اصحاب فیل، کئی ایسے واقعات کو اٹھائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گناہوں کی وجہ سے اور جس طریقے سے اللہ کو ناراض کر کے وہ لوگ زندگی گزارتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذابات میں مبتلا کیا. اور شعیب علیہ السلام کی قوم یہ وہ بدبخت قوم تھی نام تول میں کمی کرنے والی. عرب کے باہر ملک شام سے پہلے ایک علاقہ یہ قوم یہاں پر بسا کرتی تھی. اس قوم کا معاملہ یہ تھا، کسی کو کوئی چیز ناپ پر دینا ہے تو یہ قوم ایسا کرتی تھی، کم ناپتی تھی. کسی سے لینا ہے تو زیادہ لیا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر شعیب علیہ السلام کو بھیجا. نبی بن کر شعیب علیہ السلام آئے اور قوم کو سمجھایا کہ اے میرے قوم، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کی عبادت کرو. جیسے کہ گزشتہ جمعے میں نے کہا تھا، بات میں نے چھوڑ دیا تھا. یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی، موت نے قریب آئی، اپنے بچوں کو انہوں نے جمع کیا. جمع کر کے یہ پوچھا کہ اے میرے بچوں بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سبوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت. اے یعقوب علیہ السلام نے ابا سے کہنے کا ابا جان ہم تو اللہ کی عبادت کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کی عبادت کریں گے. اسماعیل علیہ السلام کے اللہ سے وہ عبادت کریں گے. اسحاق علیہ السلام کہ اللہ کے ہم عبادت کریں گے. وہ اللہ کے ایک ہے، اس اللہ کے ہم عبادت کریں گے. یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اور یہ جو تم گناہ کر رہے ہو، ناپ تول میں کمی کرنے کا گناہ کر رہے ہو، بچو اس سے. اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو اللہ کے پکڑ میں آ جاؤ گے. قوم ضدی تھی، پیغمبر کی بات کو نہیں مانی، اسی کام کے اندر مبتلا ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم پر ناپ تول کرنے کی وجہ سے، کمی بیشی کرنے کی وجہ سے جو عذابات نازل فرمائے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ جگہ الگ الگ انداز میں بیان کیا کہ کس کس طریقے سے اس قوم پر ہمارا عذاب نازل ہوا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زلزلہ گھروں کے اندر موجود تھے، اس قسم سے زلزلہ آیا، زلزلے میں پھنس کر اپنے گھروں کے اندر یہ عورتیں مردے ہو کر پڑے ہوئے تھے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ قوم جو ناپتول میں کمی کرنے والی، ڈنڈی مارنے والی، اس قوم پر ایک عذاب وہ آیا کہ دھوپ کی وجہ سے پریشان. کہیں ساری کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، آج دو چار یہ ملک ہمارا ہو رہا ہے، خیر سالی کا شکار ہو رہا ہے، بارش نہیں برس رہی ہے. سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کر کے آنے والی نسل کے لیے،
آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ نصیحت فرمائیں کہ پچھلی قوموں پر اس وجہ سے ہم نے عذابات نازل فرمائے، آسمان سے ہم نے بارش کو روک دیا اور دھوپ ایسی برسی، دھوپ سے ان کے بدن جل جاتے تھے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی شعیب علیہ السلام کی قوم پر ایک عذاب دوسرا وہ آیا ناپتول میں کمی بیشی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل یا فرشتے سے فرمایا ایسی چیخ نکالو، چکھاڑ جسے کہتے ہیں، آواز چیخ اتنی سختی جیسے جیسے اس قوم کے کان پر اس چیخ کی آواز چلے جاتی پہنچ جاتی ان کا دل پھٹ جاتا، وہیں پر یہ لوگ ختم ہو جاتے۔ یہ بھی ایک عذاب تھا، بارش نہیں برس رہی ہے۔ قوم والے کیا کیے، آج بھی دیکھتے ہیں نا، گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے گھر میں سویا رات میں نہیں جا رہا ہے تو گھر کا دروازہ کھول کے باہر جا کر ٹھنڈی ہوا لینے کے واسطے بیٹھ جاتے ہیں، یا وہاں بھی تسلی نہیں ہو رہی اور آگے بڑھ کر جہاں پر درخت رہتے ہیں وہاں ہوا لینے کے واسطے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ قوم شعیب علیہ السلام کی آسمان سے زبردست گرمی، نہ رات کی گرمی برداشت کرتے ہیں نہ دن کی گرمی برداشت کرتے ہیں، سارے قوم والے جنگلات کا رخ کر دیتے ہیں۔ جنگلات میں پہنچے جہاں پر درخت رہتے ہیں، ہوا وہاں سے نکلتی ہے، ہوا کی وجہ سے جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، سکون دل کو ملے گا، لیکن ہوا نہیں چل رہی ہے، ٹھنڈی نہیں ہوا ان کو مل رہی ہے۔ اچانک ان کی نظر دور ایک قبر پر پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی منظر بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے، اس قوم کی نظر قبر پہ پڑتے، دور ایک سایہ دار قبر تھا، قوم سمجھ جاتی ہے یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے، وہ دیکھو ادھر قبر نظر آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی یا بھی بارش برسنے شروع ہو جائے گی۔ یہاں سے نکل کر اس قبر کی طرف جاتے ہیں، قرآن کو اٹھائیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ وہاں چلے گئے، آسمان سے، آسمان پہ ابر آتا ہے تو بارش برسنے کی علامت ہوتی ہے، وہاں جا کر انتظار میں ہے کہ اب بارش برسے گی، اب بارش برسے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آگ کو برسا دیا، ساری قوم تباہ و برباد ہو جاتے۔ ایک تو جگار کی کا عذاب، ایک تو وہ زلزلہ، گھروں کے اندر برباد ہو جاتے ہیں، اور تیسرا یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے انگارے برساتے ہیں تو انگار میں جل کر قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو دوست بزرگو، آج جو ہم دیکھیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس انسان کے لیے، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم ترازو لے کر بیٹھ جائیں، وہ بھی تو رنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کبھی بیشی ہوتی ہے، یہ بھی ہے۔ مفسرین کرام نے دنیا کے اندر پیش آنے والے ناپ تول میں کمی جسے کہا جاتا ہے الگ الگ انداز سے بیان کیا۔ مثال کے طور پر آپ کپڑے کے بیپاری ہیں، کپڑے کے بیپاری آپ کو معلوم ہے ایک کپڑا تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے، کپڑے کی کھانچ رکھی بھی ہے، اس میں کچھ خرابی ہے، اور اگر گاہک کو معلوم ہو جائے جو کپڑا خریدنے کے لیے آپ کی دکان پہ پہنچا ہے، اسے معلوم ہو جائے کہ کپڑا کا دامدار ہے اور یہ کپڑے کے اندر ایسی علامت ہے جس کو دیکھنے کے بعد یہ گاہک خریدنے والا خریدے گا نہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اور آپ اگر یا میں یا ہم میں سے کوئی یہ کرے، کام والے جو ہوتے ہیں اسے کہیں گے یہ کپڑا ایسا ہے، تھان میں خرابی ہے، اگر خریدنے والا کوئی آ جائے گا اسے نہیں بولنا، بس کیسے بھی کر کے اسے بیچ دینا، اسے بھی کہتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی ہے۔ اس کی بھی اجازت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام، چار امام جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، چار مشہور ائمہ ہیں۔ آپ حضرات تاریخ اٹھائیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مالدار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے سرفراز فرمایا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، یہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، رمضان کا مہینہ آتا لوگوں کو محلے میں پھیلا دیتے، جا کر معلوم کرو کتنے بیوائے ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے محتاج ہیں۔ پہلے دن پہلا چاند رمضان کا دیکھتے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غریبوں کے گھر کو راشن پہنچا دیتے تھے، اور کپڑے جن کے پاس جو غریب یتیم رہتے عید کے دن پہننے کے لیے کپڑوں کا انتظام ہو جاتا تھا۔ بہت بڑے امام جن کو ہم حنفی کہتے ہیں، ہم لوگ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تجارت یہ جو عام طور پر دنیا کے اندر تجارت میں جس انداز سے دھوکے بازی کا آج کام چل رہا ہے، ایسے کئی واقعات اللہ والوں کے، ایسے کئی واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے، کپڑوں کے بہت بڑے تاجر تھے، یوں سمجھیے کہ بغداد کے اندر ان کے لیول کا تاجر کوئی نہیں تھا، کتنے بڑے تاجر کے بزنس مین تھے، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کے بعد کپڑوں کی تھانوں کے تھانے آتی، ایک نظر ایک تھان پر پڑی اور وہ عیب دار تھا۔ حضرت نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نوکر سے کہا، جو ان کے پاس کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے تھے، ایک نوکر سے کہا دیکھو اس تھان کے اندر ایک خرابی ہے، ایسا کرنا کہ یہ تھان کسی کو نہیں بیچنا، اور بیچنے کا معاملہ آیا گاہک کو بتا دینا کہ اس تھان کے اندر ایک خرابی ہے، چاہے تو وہ لے گا چاہے تو وہ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت پر کہیں چلا گئے تھے، تو اس وقت اچانک کوئی گاہک دکان پہ آیا، یہ کام کرنے والا جو نوکر تھا یہ اٹھا کر وہی تھان جس پر عیب لگا ہوا تھا، جس کو نہ بیچنے کے لیے کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ بول کر بیچو، اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ اس نے کیا کر دیا کہ آنکھ چوری کا جو کھیل کہا جاتا ہے، گاہک کو بیچ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھا، پوچھا یہ تھان کدھر ہے جو عیب دار تھی؟ نوکر نے کہا، خوش ہو کر کہا کہ مجھے شاباشی ملے گی، مجھے شاباشی ملے گی۔ ہوتا بھی یہی، آج بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دکان کے اندر کوئی ایسا مال رکھا ہوا ہے یا ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جس کے ہم کاروبار کرتے ہیں، اس میں عیب لگا ہوا ہے، اور اگر ہمارا نوکر ہمارے دکان میں کام کرنے والا اسے بیچ دیتا ہے تو اسے شاباشی ملتی ہے، اور رات میں پھر اسے ہدیہ بھی مٹھی مچھ کر دیا جاتا ہے کہ چلو کہ تو نے بہت کمال کر دیا، یہ وہ چیز نہیں بکنے والی تھی، مہینوں سے میرے دکان میں پڑی ہوئی تھی، منٹوں میں تو نے بیچ دیا، شاباشی دے گے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے یہ دھوکا یا ناک توڑنے میں سے کمی کہا جاتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ جو کہا اس میں اندر شمار ہو جاتا ہے، بلکہ شاباشی دی جاتی ہے، غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ پوچھا یہ کہاں گیا؟ یہ جو تھان یہاں پڑی ہوئی تھی۔ نوکر نے کہا کہ حضرت میں نے بیچ دیا، اسے بیچ دیا۔ اچھا، گاہک کو بتایا تو نے کہ اس کا عیب لگا؟ وہ خوش ہو رہا، نہیں بتایا، میں نے بیچ دیا، گاہک لے کر چلا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک رات تک کھانا نہیں کھاتے جب تک گلی گلی میں یہ اعلان نہیں کراتے اس وقت میرے اس دکان سے کسی نے تھان کا کپڑا خریدا ہے، وہ واپس لائے، اس میں عیب لگا ہوا تھا۔ 2 دن گزر گئے، 2 دن کے بعد کوئی آگر کہنے لگا کہ حضرت وہ تھان میں نے خریدی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
تجھے معلوم ہونا چاہیے اس میں عیب ہے، اب میں وہ عیب بتا رہا ہوں، چاہے تو وہ کپڑا تو خرید لے یا نہیں تو وہ کپڑا واپس کر دے، اس کپڑے کے پیسے تجھے میں واپس کر دوں گا۔ یہ تھی دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ تول میں کمی، چاہے وہ کپڑا بیچ رہے ہو، چاہے آپ سونے کے بیپاری ہو، بلکہ سونے کی بات آئی تو بتاؤ آج ٹریکٹروں میں، لاریوں میں جو بالو بھیجی جاتی ہے یا اس کے علاوہ مٹی بھیجی جاتی ہے، اس کے اندر بھی کمی کی جا رہی ہے، کمی بیشی کی جا رہی ہے، تو سونے کے اندر تو کیا پوچھنا۔ تو دوست بزرگوں یاد رکھو، جب اس قسم کے گناہ دنیا کے اندر عام ہو جائیں گے، سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دیں گے۔ ہم اسباب کی طرف نہیں دیکھتے، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روکا، کس وجہ سے عذاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مبتلا کیا۔ انسان تو انسان، جانور بھی ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہ کی وجہ سے، جانور بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں نازل فرما رہے ہیں، وہ بھی بھگت رہے ہیں۔ اور استسقاء کی جو نماز کہی جاتی ہے، اکثر جگہ پڑھی جا رہی ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا، اور کوئی نہ کوئی اللہ کے دربار میں اپنی نیکی کو پیش کر کے اللہ کو پکارنا۔ ایک دور تھا، نام یاد نہیں آ رہا اللہ والوں کا، ان کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں قحط سالی پڑ گئی، اور اللہ والے نے اعلان کر دیا کہ بھائی نماز استسقاء پڑھنا ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے گھروں سے نکلو، ایک میدان میں جا کر وہاں پر نماز پڑھیں گے، اللہ کو منائیں گے، رو رو کر اللہ کو دعا کے دربار میں دعا مانگیں گے۔ لوگ جمع ہو گئے، اب کنٹرول، دعا ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، آسمان سے کوئی بارش نہیں برس رہی، اللہ کے یہ نیک ولی دعا کر رہے، آسمان سے بارش نہیں برس رہی ہے۔ اچانک ایک مسافر اونٹ پہ سوار، ایک بوڑھی عورت جس کی عمر 70 سال 80 سال، بوڑھی عورت مکمل پردے کے ساتھ بیٹھی ہے اونٹ پر، ایک نوجوان نکیل ہاتھ میں اونٹ کی نکیل پکڑ کر سامنے آ رہا، دیکھا میدان میں بہت سارے لوگ جمع، پوچھا کیا بات ہے، کیوں آپ لوگ یہاں پر جمع؟ سبوں نے کہا، کسی نے کہا کہ آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی، بس نماز استسقاء پڑھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، رو رہے ہیں، کوئی دعا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہماری دعا کو بھی قبول نہیں کر رہا ہے۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ رکو، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، رکو میں اللہ سے دعا کروں گا۔ دوڑا ہوا اونٹ کے پاس گیا، اونٹ کے پاس جا کر جو بوڑھی اس کی ماں تھی اونٹنی پر بیٹھی ہوئی ہے، جس کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم، اونٹ سے نیچے اتر بھی نہیں سکتی، بالکل سکڑی ہوئی بیٹھی ہے، ماں کا پلو پکڑتا ہے، ماں کا پلو پکڑتا ہے، پھیلاتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ، قوم پوری قوم، اے اللہ بارش کے لیے ترس رہی ہے، پروردگارا میری یہ ماں رات دن تیری عبادت کرنے والی، تہجد گزار اور روزے رکھنے والی، اور اے اللہ اب بھی میرے ماں روزے کی حالت میں ہے، اے اللہ میں اپنی اس پاک ماں کے پاک پلو کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آسمان کو بارش برسا دے۔ دعا اس نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو برسا دیتے ہیں، اور یہ اللہ والے جو تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر الہام کرتے ہیں کہ دیکھو سبوں نے دعا مانگی، بڑے بڑے گناہ تھے، چھوٹے گناہ تھے، ان کے گناہ بہت بڑے تھے، لیکن یہ وہ بندہ جو اپنی ماں کے پلو کا، پاک پلو کا واسطہ دے کر ہم سے رحمت طلب کر رہا ہے، ہم اس ایک نوجوان کی دعا کو قبول کر کے ہم نے آسمان سے بارش برسا دی۔ تو دوست بزرگوں، بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، نہ
تو دیکھ رہا ہے، پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ اسی ویل للمطففین کے سورت کے اندر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کل قیامت کے دن ہمارے دربار میں تم حاضر ہو جاؤ گے، تمہارا ایک ایک عمل تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور ایک جگہ قرآن مجید کے اندر انسان ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، کسی کے نظر میں نہیں پڑ رہا ہے۔ جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے، جتنا بڑا رسوخ کا مالک ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہو جاتی ہے، اس انداز سے ذلیل کر دیتے ہیں، چاہے وہ 1000 لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرے، سمجھ رہے ہیں شاید میرے بات کو، چاہے وہ 2000 لڑکیوں کا منہ کالا کرے، اور کتنا ہی بڑا مالدار، کتنا ہی بڑا سیاستدان کیوں نہ ہو، ایک معمولی چپ کی وجہ سے ذریعے سے اسے رسوا کر دیتے ہیں اور ساری اسے رسول کو پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو پیدا کیا، چھوٹے سے دماغ کے اندر انسان ایسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے، سامنے والے کے اعمال اس کے سامنے، انسانوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کیا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمارے کیے کرتوت سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لوگوں کو پیش کیا جائے گا، نام اعمال پیش کیے جائیں گے، جو گناہ کرتا ہے اسے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بندہ کہے گا، اس کے سامنے فرشتے کہیں گے یہ زنا کیا ہے، یہ جھوٹ بولا تھا، یہ دھوکہ کیا تھا، یہ ناتوڑنے کا میں پیشی کیا کرتا تھا، فلاں کیا کرتا تھا۔ بندہ کہے گا اللہ میں نے ایسا سب نہیں کیا، یہاں پہ جھوٹ بول رہا تھا، وہاں بھی اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا، اللہ میں یہ نہیں کیا، میں یہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ یہ میں نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، اس کی زبان کو، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اليوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ کو، ان کے زبانوں کو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، زبان بند ہو جاتی ہے۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ ہاتھ کو اللہ تعالیٰ زبان دے گے، ہاتھ کہے گا، ہاتھ سے آواز آئے گی اس پر اس نے ظلم کیا، اس پر اس نے ناکوں میں کمی بیشی کرنے کے واسطے آلود استعمال کیا تھا، اس ہاتھ سے فلاں غلطی کی۔ اللہ تعالیٰ زمین ہاتھ کو تو ہاتھ، پیروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زبان دے دے کے پیروں سے آواز آئے گی۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں ڈیسائٹ کے اندر گناہ کر گیا، مجھے کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، فلاں جگہ میرا حاصل کر بہت بڑا باغ ہے، اس باغ کے اندر میں نے منہ کالا فلاں عورتوں کا کیا، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر تو ارشاد ہے ہی اللہ تعالیٰ کا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا جس زمین پر اس نے غلط کاری کی تھی، وہ زمین کے ٹکڑے سے آواز آئے گی، اور زمین کے ٹکڑے سے آواز آئے گی اس نے میرے پیٹ پر یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ تو بہرحال دوست بزرگوں، ایک ساری بارش کا رک جانا اور یہ ندیوں کا سوکھ جانا، یہ تالابوں کا سوکھ جانا، اور آسمان سے اس قسم کا دھوپ کا برسنا، جس کی وجہ سے شروع میں نے کہا انسان تو انسان، انسان تو انسان، کہتے ہیں کہ جانور بھی پریشان۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں، یہ کوئی حقیقت ہے، یہ اللہ والے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ اپنے مریدوں سے کیا تم نے کتے کو دیکھا ہے؟ کبھی کبھار وہ آسمان پر منہ کر کے عجیب و غریب انداز میں چیختا ہے، دیکھیں نا، آپ بھی دیکھیں، سنے ہوگا کتے کو، نہیں دیکھیں، نہیں دیکھے تو نہیں دیکھیں، ہاں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان پر منہ کر کے کتا عجیب و غریب میں، ایسا لگتا ہے کہ کتا رو رہا ہے۔
اللہ والے اپنے مریدوں سے پوچھتے ہیں تمہیں معلوم ہے کتا آسمان کی طرف منہ کر کے کیوں رو رہا ہے؟ تو مریدین کہتے ہیں نہیں اللہ معلوم نہیں، نہیں اللہ کے ولی سے کہا نہیں حضرت معلوم نہیں، کتا تو جانور ہے، بھوک رہا ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے چیخ رہا ہے، یہ تو اس کی عادت ہے۔ اللہ والے نے کہا تمہیں تو بس یہ دکھ رہا ہے یہ کتا آسمان کی طرف منہ کر کے چیخ رہا ہے یا بھونک رہا ہے، بلکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کتا رو رہا ہے، رو کر اللہ تعالیٰ آسمان پر سر اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ اللہ انسان گناہ کرتا ہے، انسان کی گناہ کی وجہ سے تو خیر سالی کو لاتا ہے، بارش کو روک دیتا ہے، انسان کے گناہ کی وجہ سے اللہ مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر، مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر۔ تو بہرحال دوست بزرگوں ہمیں اسباب کی طرف دیکھنا ہے کہ کیا سبب ہے جس انداز سے قحط ساری، جس انداز سے قحط ساری کی وجہ سے اور انسان پریشان حال ہے، کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے۔ ہمارے گناہ جس پر ہماری نظر نہیں جاتی، ہم توبہ کریں، اللہ کو منائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگے، اللہ تبارک و تعالی رحمت بارش کو برسات دیتے ہیں۔ کل رات میں تھوڑی برسات کیا ہو گئی، آپ جانتے ہیں کہ کتنا خوش تھے، کیا چلو کیا پیٹنے والے نے بارش شروع ہو گئی، بہرحال رکی ہے بارش۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو گناہوں سے توبہ کرنے والا بنائے۔ اے ناپ توڑ میں کمی، تجارت میں دھوکہ اگر ہے ہماری زندگیوں کے اندر ہے، نوجوانوں کے اندر ہے، بوڑھوں کے اندر ہے، یا باپ اپنے بچوں سے کہتا ہے کہتے ہیں کہ تجارت تو کر رہا ہے، کیا بھی نہیں ان کے باتاں سنوں کو باپ، یہ ہوتا دنیا میں تو تھوڑا کے پیچھے ہوتا کہ سب دیکھنے کو تو رہنوں کو، یہ باپ ایسی نصیحت نہ کریں، باپ وہ نصیحت کریں جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کر پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور